السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کرنے کے یہ سب طریقے غلط ہیں۔ اس طریقے سے صدقہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے۔ کبھی بھی ایسے صدقہ نہ کریں۔ سب سے پہلے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مرغی لے کے مریض کے سر کے اوپر سے اس طرح گھمائیں گے، کہتے ہیں یہ ہم صدقہ کرنے لگے ہیں مرغی کا۔ یہ غیر شرعی طریقہ، اسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اس طرح گھما کر کون صدقہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ خود اندازہ لگا لیں ان کے حلیے سے۔ یہ یہودیوں کا بھی تھوڑا سا یہ طریقہ ہے، یہ تھوڑا سا طریقہ دیکھیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے صدقہ کرنے کا۔ صحیح طریقہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کا صدقہ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انڈے لیتے ہیں اور مریض کے سر کے اوپر سے گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ صدقہ کرنے لگے، اتنے انڈے ہیں، مریض کے سر سے گھما کے ہم پھینک دیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں۔ ایک بندہ آیا، وہ پراڈو میں بیٹھا ہوا، شیشہ نیچے کیا، ایک بندے نے چڑیا کافی ساری پنجرے میں بند کی ہوئی ہیں، تو اس کو کہتا ہے ادھر آئے میرے پاس، ہاں جی میں نے صدقہ کرنا ہے، تو یہ ایسے کریں میری طرف سے 50 چڑیا چھوڑ دے۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ چڑی پکڑ کے اس سے پنجرے سے دیتا ہے، اس پراڈو والے کو ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح اڑا دیتا ہے، جی صدقہ ہو رہا ہے جی۔ پھر وہ ایک اور دیتا ہے، پھر وہ اور اڑا دیتا ہے، پھر ایک اور دیتا ہے، وہ اور اڑا دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنے کا بھی غیر شرعی طریقہ، اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ کوئی جانور، پرندہ، چڑیا کہیں پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکالنا، کوئی پیاسی ہے اس کو پانی پلانا، یہ بھی صدقے کی مد میں آئے گا۔ لیکن روٹین میں آپ رکھیں کہ میں نے اب یہ والا صدقہ کر دیا تو باقی مجھے کوئی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دریا کے کنارے جاتے ہیں، یا ادھر فیصل آباد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کے ساتھ کچھ لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا نہروں کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ناقص قسم کا گوشت اور پھیپھڑے لے کے۔ وہ گوشت جو کوئی کھانے کے لیے بھی شاید نہ خریدے، اس کو وہ نہر یا دریا کے کنارے پر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک جاتا ہے، وہ کہتا ہے 100 روپے کا یہ نا گوشت کاٹ کے دریائے راوی میں پھینک دو۔ اب وہ پھیپھڑے سے ہوتے ہیں، وہ 100 روپے کے پھیپھڑے لے کے دریائے راوی میں پھینک دیتے ہیں۔ کچھ تو چیلے اٹھا کے لے جاتی ہیں، کچھ نیچے کچھوے کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے صدقہ کر دیا۔ اور کرواتے کون ہیں؟ روحانی علاج کرنے والے۔ اس طرح کے صدقوں کی ترغیب جو ہے روحانی علاج کرنے والوں نے دی ہے، غلط گائیڈ کرنے والوں نے دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھوے تو ہو جاتے ہیں 10-10 من کے راوی کے، لیکن ہمسایہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے، جی میں نے صدقہ کر دیا کیونکہ میں نے کچھوے کو کھلا دیا تھا نا۔ اسی طرح کچھ لوگ گوشت یا اس طرح کی چیزیں لے کے قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ گھر کی چھت پر پھینک دیتے ہیں، جی میں نے صدقہ کر دیا۔ یہ سارے طریقے جادوگروں نے سکھائے ہیں، اسلام نے نہیں سکھائے۔ ان طریقوں سے بچنا۔ ایک خاتون نے صدقے کے متعلق اپنا واقعہ سنایا، کہتی ہے ایک روحانی علاج کرنے والے سے ہم اپنا روحانی علاج کروا رہے تھے، تو اس نے کہا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے؟ تو عامل نے کہا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں سب اپنا وزن کریں، اور جتنا آپ پوری فیملی کا وزن ہوگا اس کے برابر ہمیں صدقہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کہتی ہم نے سب نے اپنا وزن کیا، وزن کر کے اس کو بتایا، تو اس نے کہا کہ اتنے پیسے آپ بھیج دو، سب کے وزن کے برابر ہم نے گوشت صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ طریقہ غلط ہے، غیر شرعی طریقہ ہے۔ اسلام نے ہمیں کوئی ایسا صدقے کا طریقہ نہیں بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے اور وقت ضائع نہ کریں، کہ آپ غلط طریقے سے صدقہ کریں گے قبول بھی نہیں ہوگا، غیر شرعی طریقے سے کریں گے اس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اب ہم شرعی طریقہ بتاتے ہیں صدقہ کرنے کا، وہ یہ ہے کل معروف ان صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف گوشت دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف آٹا دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف کسی کو کپڑے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو گھر میں میڈیسن چاہیے، وہ بیمار ہے لیکن افورڈ نہیں کرتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کو میڈیسن لے کے دیں گے تو بہترین صدقہ ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے لیکن آپ اس کے گھر میں 2 کلو گوشت بھیج دیتے تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ اس کی وہ والی کپڑوں والی ضرورت پوری کرے۔ ایک شخص ہے، وہ اپنے بچے کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، تو بہترین صدقہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ پیسوں والا یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ راستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، صحیح گائیڈ کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، کسی کو کوئی فائدے والی چیز بتا دیتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے۔ صدقے کو عامل حضرات نے بہت ایک عجیب سی چیز بنا کے پیش کر دیا، اور اوپر سے ایک غلط کنسیپٹ کیا دیا، کہتے جو صدقے والی چیز ہے دوسرے کو بتانا ضرور ہے کہ یہ صدقے کے پیسے، یعنی اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ 2000 روپے کی چیز صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے وقت کیا کرتے ہیں،
ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. یعنی جو بندہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت اور مجبوری کو مذاق بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں جی اس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں. تو یہ سارے طریقے غلط ہیں. شرعی طریقہ یہ ہے کسی شخص کی کوئی ضرورت پوری کرنا. لیکن آخر پہ میں یہ بات واضح کر دوں، کچھ لوگ کہیں جی جو آپ نے پچھلی چیزیں بتائی ہیں ساری غیر شرعی ہیں، کہ چڑیوں کو کیا پانی ڈالنا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. بھئی چڑیوں کو پانی آپ ڈال سکتے ہیں، آپ پرندوں کو کھانا ڈال سکتے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو جائے گی. آپ کے ہمسائے کو ضرورت ہے کھانے کی، آپ کے ہمسائے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن آپ ان کو نہیں دیتے. آپ دریائے راوی میں جا کر 5 کلو گوشت پھینک دیتے ہیں، پھر اس گوشت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح طریقے سے کسی کی ضرورت پوری کرنا، وہ پرندے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. کسی کی موقع پر ضرورت پوری کرنے کا نام صدقہ ہے. اور بتانا ضروری نہیں ہوتا، کسی کی عزت نفس سے کھیلنا ضروری نہیں ہوتا. یہ صدقے کا طریقہ ہے. یہ جو لوگ غلط طریقے سے صدقے کرواتے ہیں، عامل حضرات اکثر کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے بھیجو ہم صدقہ کریں گے، وہ طریقہ غلط ہے. جتنا صدقہ کرنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو مستحق تک پہنچانا باعزت طریقے سے وہ بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.